تم نے بہت دلچسپی کا اظہار کیا، بات کا چرچا ہو گیا، بے بات کا بتنگڑ بن گیا۔ عام طور پہ تو کہتے ہیں کہ رائی کا پہاڑ بنتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھئی کہیں نہ کہیں رائی ہوگی نا جو کہ پہاڑ بنا۔ بعض دفعہ رائی بھی نہیں ہوتی اور پہاڑ کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ خطاب جو ہے یہ سارے معاشرے سے ہے کہ تم کیوں ان باتوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو اس اسکینڈل کے اندر ملوث ہونے والے لوگ مٹھی بھر تھے، چند، لیکن ہر شخص کو خطرے سے آگاہ کر دیا گیا کہ کہیں یہ مرض وبا کی شکل اختیار نہ کر لے، ایپیڈیمک نہ بن جائے، پورا معاشرہ اس بیماری کا کہیں شکار نہ ہو جائے۔ تو بات جو کی جا رہی ہے عمومی خطاب کے ساتھ کی جا رہی ہے۔ فرمایا آیت 15، اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم وتحسبونہ حینا وہو عند اللہ عظیم۔ ذرا غور تو کرو، اس وقت تم کیسی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی، اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اس کو معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ تلقا کا مطلب ہوتا ہے وصول کر لینا، لے لینا، جس کو ہم انگلش میں ٹرانسمٹ کرنا کہتے ہیں، ایک سے دوسرے کو ٹرانسمٹ کرنا۔ فرمایا کہ تم اس ٹرانسمیشن کو، اس بات کے ڈسکشن کو ہلکا سمجھ رہے تھے۔ اب یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی بات ایسی ہوتی ہے وہ گھر گھر پھیل جاتی ہے، ہر ایک اس کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرمایا تم ان الفاظ کو ہلکا سمجھ کے زبان سے نکال رہے تھے جبکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی۔ نہ عقل نے اس کو تولا، نہ زبان اس کو اٹھاتے ہوئے لڑکھڑائی، بے تکلفی کے ساتھ بے جھجک اس بات کو آگے بڑھاتے چلے گئے منہوں کے ذریعے سے۔ فمن منہ کو کہتے ہیں، اور افواہ اس کی جمع ہے۔ افواہیں پھیلانے سے معاشرے میں بے چینی پھیلنے لگتی ہے، ڈسٹربنس کریٹ ہو جاتا ہے، ثبوت کسی کے پاس نہیں ہوتا، بس بات سے بات نکالتے چلے جاتے ہیں، اور ہر شخص جو ہے اس بات میں اپنی طرف سے تھوڑا سا اور اضافہ کر دیتا ہے۔ بے لگام زبانیں چل رہی ہوتی ہیں، عزتیں اچھل رہی ہوتی ہیں، احساس بھی نہیں ہوتا کتنی بڑی کتنی بری بات زبان سے نکل گئی، جس نے کہ جہنم کی گہرائیوں میں ہو سکتا ہے کہ گرا دیا ہو۔ اور خاص طور پہ جو اسکینڈل والی چیزیں ہوتی ہیں یہ بہت دلچسپی کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں۔ کسی کے بارے میں کوئی بات اگر پتہ چلے، اچھی بات نہیں، بری بات، کسی کا اسکینڈل کوئی پتہ چلے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم دوسرے کو بتائیں، ہمارے ذریعے سے یہ بات دوسرے تک پہنچے۔ ایک ریلے ریس لگی ہوئی ہوتی ہے اس بات کو پہنچانے کی، فون کر کر کے دوسرے کو بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو دوسرے کی شکل کے اوپر حیرت اور تعجب کے اثرات نظر آتے ہیں، جو دلچسپی اور سینسیشنلزم نظر آتی ہے، وہ انسان کو بہت اچھی لگتی ہے، بڑی ایڈکٹیو ہے، ایک ہائی ہو جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے کتنی حیرت ناک اس کو بات بتائی ہے۔ بس لوگوں کو حیران کرنے سے بعض دفعہ مطلب ہوتا ہے، ان کو ایکسائٹ کرنے سے مطلب ہوتا ہے، یہ سوچتے ہی نہیں کہ اپنے پیر پہ کیسی کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں ایسی باتوں کو زبان سے نکال کر۔ احمد، ترمذی اور ابن ماجہ میں معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس کی وجہ سے جنت میں پہنچ جاؤں اور دوزخ سے دور ہو جاؤں۔ تو وہ طویل حدیث ہے، مختصراً یہ بات ہے کہ پہلے آپ نے فرائض گنوائے، پھر معاذ کی طلب دیکھ کر کچھ نفلی عبادات بتائیں، صدقہ، تہجد وغیرہ، پھر اور جب طلب دیکھی حضرت معاذ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، قلت بلا یا نبی اللہ۔ فرمایا معاذ، کیا میں تمہیں وہ چیزیں بتاؤں جس پر اس معاملے کا یعنی دین کا دار و مدار ہے، یعنی جس کے بغیر یہ تمام عبادات اور نوافل بیکار ہیں؟ میں نے عرض کیا حضور ضرور بتائیے۔ فأخذ بلسانہ فقال کف علیک ھذا،
بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روکو. پکڑیں اپنی زبان، ذرا پکڑیں، بس اس طرح پکڑ لیا کریں. جب یہ چلنا چاہے اسکینڈلز کے اوپر، کسی کی عزت اچھالنا چاہے، کسی کے بارے میں یہ کہنا چاہے کہ میں نے سنا ہے وہ یہ ہو رہا ہے، پکڑ لیں اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اس کو روکو. میں نے عرض کیا ہم جو باتیں کرتے ہیں کیا ان پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ثقلت کا امک کا یا معاذ وَهَلَ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ. آپ نے فرمایا ثقلت کا امک کا یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھ کو روئے. ایک پیار کا انداز ہے عربی زبان میں بات کرنے کا. فرمایا آدمیوں کو دوزخ میں ان کے منہ کے بل، یا فرمایا ان کے ناکوں کے بل، ان کی زبانوں کی کھیتیاں ہی ڈلوائیں گی. بول بول کے ناس کر دیتے ہیں ہم واقعی. سہل بن سعد سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے، میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. جو شخص ذمہ لے لے اپنی زبان اور شرمگاہ کا، میں اس کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں جنت کی. ان کی حفاظت کر لے، انشاءاللہ جنت میں جانے کے امکانات روشن ہو جائیں گے. عمران بن حطان رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان سے روایت ہے کہ ایک دن ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہتے ہیں میں نے ان کو مسجد میں اس حال میں دیکھا کہ ایک کالی کملی میں لپیٹے اکیلے بالکل پڑے ہوئے ہیں. میں نے عرض کیا اے ابو ذر یہ تنہائی کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ برے ساتھیوں کی ہم نشینی سے اکیلے رہنا اچھا ہے، اور اچھے ساتھی کے ساتھ بیٹھنا تنہائی سے بہتر ہے، اور کسی کو اچھی بات بتانا خاموش رہنے سے بہتر ہے، اور بری باتیں بتانے سے بہتر خاموش رہنا ہے. بڑی سی بڑی نیکیاں انسان کی بعض دفعہ صرف زبان کے چٹخارے کے بھیڑ چڑھ جاتی ہیں. زبان کا مزہ تولا بھر کی ہے، بس یوں حرکت کرتی ہے، ہمیں بالکل اندازہ نہیں ہوتا کتنی بڑی بڑی باتیں ہماری زبان سے نکل گئیں. بہتان لگا دیتے ہیں، اسکینڈلز ڈسکس کرتے ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ اسی طرح کے قصے محفلوں کی رونق ہوتے ہیں. گوسپ کرنا، پارٹیز میں کیا ہوتا ہے گوسپ کے سوا؟ بہت زیادہ گوسپ ہوتی ہے، بہت زیادہ باتیں بنائی جاتی ہیں، غیبت ہوتی ہے، طنز کیے جاتے ہیں، باتیں بنائی جاتی ہیں، اسکینڈلز اس کے اندر ڈسکس کیے جاتے ہیں. اب صحیح رویہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر کہیں ایسی باتیں ہو رہی ہوں تو اے مومنو کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ فرمایا آیت 16 وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. آیت 16 سے 18. فرمایا کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا. سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تمہیں صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. کہ رسول کی بیوی پر الزام لگ رہا تھا، اے مسلمانوں کچھ تو سوچا ہوتا اس میں حصہ لینے سے پہلے. ابھی حصہ لینا کس کو کہا جا رہا ہے؟ خاموش رہنے کو. اور یہ بات سننا گوارا کر لینے کو، اس کو کہا جا رہا ہے. تم سن کر خاموش کیوں رہے؟ تم کو تو کہنا چاہیے تھا کہ ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، یہ ہماری شایان شان نہیں ہے کہ ہم اس کے بارے میں اپنی زبانیں کھولیں. یہ ہدایات ابدی ہدایات ہیں، صرف عائشہ رضی اللہ عنہا کے متعلق نہیں. کسی مسلمان پر تہمت لگ رہی ہو، ہمارا رویہ یہی ہونا چاہیے. کسی پارٹی میں، کسی کمیٹی پارٹی میں، کسی ڈنر میں کہیں بیٹھے ہوں اور لوگ کسی کا اسکینڈل ڈسکس کرنا شروع کریں، فوراً روک دیں، کہیں کہ یہ ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم ایسی باتیں کریں.
کانوں کو بہت بوجھل لگنی چاہیے تھی یہ بات، زبان اس کی تلخی اس کا بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دیتی، فوراً دفاع کرنا چاہیے تھا، انسٹنکٹیولی ڈیفینڈ کرنا چاہیے تھا کہ یہ بڑا الزام ہے، ھذا بہتان عظیم، اے مسلمانوں تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت بڑا الزام ہے، ہم اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ اب یہاں رک کے ذرا سی ہم انسانی نفسیات کی اگر بات کریں، ہم سب انسان ہیں، اس زمانے کے لوگ بھی انسان تھے۔ انسان کی طبیعت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کی خوبی کو نہ جلدی قبول کرتا ہے، نہ جلدی آگے بیان کرتا ہے نا؟ لیکن برائی کو ذہن جلدی قبول بھی کر لیتا ہے اور زبان کو جلدی پھیلانے بھی لگتی ہے۔ اللہ کی طرف سے نصیحت ہے کہ دیکھو یہ تم مت کرنا۔ اور دوسری طرف یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو برائیوں کی ٹو ہے اور برائیوں کا بیان ہے، یہ ویسے بھی انسانوں کو بہت اچھا لگتا ہے۔ عام انسانوں کی برائیاں، عام انسانوں کے عیب، خاص طور پر ان کے اسکینڈل، یہ تو عام انسانوں کے بھی بہت شوق سے ڈسکس کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ شخص کوئی عام انسان نہ ہو، کوئی دینی مقام رکھنے والا ہو، پھر آپ دیکھیں، پھر ان اسکینڈلز کے اندر لوگوں کی دلچسپی کئی گنا بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہی ان کو دلچسپی ہونے لگتی ہے۔ دینی لوگوں کے عیب، دینی لوگوں کے گناہ تو بہت ہی پرکشش لگتے ہیں۔ کیسے ڈسکشن ہوتا ہے؟ کسی عالم کا سوچ لیجئے، اتنا نیک، اتنا متقی، اتنی لوگوں پر اس کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے، اب اللہ نہ کرے اس کے بارے میں کوئی بات معاشرے میں شروع ہوئی، لوگوں کا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ کو سب کے فون انگیج ملیں گے، اس لیے کہ سب مصروف ہو جائیں گے نا ٹیلی فون اٹھا کر۔ اب ٹیلی فون پہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی تم نے کچھ سنا؟ کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں اچھا چلو چھوڑو رہنے دو، بھئی میں تو یقین ہی نہیں کر سکتی اس بات کا۔ اب شوق کو اور ہوا ہوئی، کہیں گے اچھا بتاؤ تو کیا بات ہوئی؟ بھئی مجھے یقین نہیں آ رہا، پہلے وہ کہیں گی، کہیں گے اچھا بتاؤ، کہتے ہیں بھئی جو فلاں ہے نا، فلاں عالم، ان کے بارے میں یہ سنا ہے۔ کہتے ہیں سیریسلی یو ریئلی یو مین اٹ؟ آئی کانٹ بلیو اٹ، یقین نہیں آ رہا مجھ کو، انہوں نے ایسے کیا کہ تم نے کس سے سنا؟ اچھا اور بتاؤ۔ اب ادھر فون رکھا، ادھر میاں کو ملایا، امی کو ملایا، دوست کو ملایا، سب کو بتایا کہ بھئی فلاں کے بارے میں یہ سنا، اور ساتھ ساتھ ضمیر جو چٹکیاں لے رہا ہے نا، اس کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے ساتھ ساتھ عورتیں کہتی رہتی ہیں بھئی میں یقین نہیں کر سکتی اس بات کا، آئی جسٹ کین ناٹ بلیو اٹ، یہ ہو نہیں سکتا، لیکن بھئی سنا ہے، بھئی فلاں کہہ رہے ہیں، بھئی نہیں وہ ایسے نہیں کر سکتے، ہاں لیکن بھئی کیا کہتے ہیں فلاں، یا تو فلاں عالم کا بھی اسکینڈل بنا تھا، اب اس کو بھی گھسیٹ لیا بیچ میں۔ تو جو دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے عیب تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں، کھوج کوریت کے ان کے عیب نکالنا، کوئی اتنی سی بات بھی ان کی مل جائے تو بڑی خوشی کیوں ہوتی ہے؟ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ حسد کی وجہ سے۔ اس مقام پر خود چونکہ نہیں پہنچ سکے، اب ان کو کم از کم گرا تو دیں ان کے مقام سے، اطمینان تو ہو جائے کہ کوئی بھی پاک نہیں ہے، ہم گندے کیچڑ میں لتھڑے ہیں تو کیا ہوا، وہ بھی اسی گندی کیچڑ میں پڑے ہیں، ہماری کیچڑ نظر آتی ہے، ان کی کیچڑ نظر نہیں آ رہی، ہیں سب گندے۔ اطمینان ہو جاتا ہے کہ نیکی کرنا ممکن نہیں ہے، یہ خالی پوز کر رہے ہیں، پریٹینڈ کر رہے ہیں، کوئی نیکی ویکی نہیں کر سکتے، بنتے ہیں بس ایسی یہ ملاز۔ تو یہ اطمینان، یہ سکون حاصل کرنے کے لیے شیطان ضرور دینی لوگوں کے اسکینڈلز کو بڑھاتا ہے، اور جو اس میں حصہ لیتا ہے اس پر جتنا اللہ کا غضب بھڑکے گا کم ہی لوگوں پہ بھڑکے گا۔ کسی عالم کے بارے میں، کسی دین کا کام کرنے والے کے بارے میں اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی اسکینڈل ڈسکس کرتا ہے، اس میں حصہ لینے کا تو سوال ہی نہیں۔ اگر کوئی عیب بھی اس کا بیان کرتا ہے، آپ اس کو ڈھانک دیجئے، اس کا عیب اچھالنا دراصل اسلام کا عیب اچھالنا ہے نا۔ ہم اپنے خاندانوں کے بارے میں کتنے محتاط ہوتے ہیں، ہمیں بالکل پسند نہیں ہے یہ بات کہ ہماری ماں یا ہمارے باپ کا کوئی عیب کسی کے سامنے آئے، اس لیے کہ ہم اٹیچڈ ہیں ان کے ساتھ، ان کی بدنامی میری بدنامی۔ اگر میری بہن بدنام ہوگی تو میں بھی تو ساتھ بدنام ہوں گی نا، اس لیے کہ میری بہن ہے، ہم کیسے اسے خون کا رشتہ کاٹ دیں گے؟ تو اگر دین کے لوگ بدنام ہوں گے تو اسلام بدنام ہوگا، سیدھا سیدھا۔ تو اسلام کی بدنامی تو منافق کے علاوہ کسی کو اچھی لگ نہیں سکتی۔ اگر آپ نے اپنی آنکھوں سے بھی کسی عالم کا، کسی دین کا کام کرنے والے کا اپنی آنکھوں سے بھی عیب آپ نے دیکھ لیا ہے، ڈھانک دیجئے،
مت نکالیں مجھ سے اس کو اللہ کی خاطر، اس لیے کہ بہرحال ہیں وہ انسان، غلطی اور خطا کا پتلا ہے انسان. اللہ اس کو بخش دے گا، اور ہم نے اپنی زبانوں سے اس کا عیب آگے بڑھا دیا اور لوگوں میں وہ چیز مشہور ہو گئی اور لوگوں نے اسکینڈل بنا دیا، تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے کل؟ تو ان چیزوں میں بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے. فوراً ڈھانک دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، ایک تنبیہ اور ڈانٹ موجود ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین. بات یہ ہے اللہ تم کو انسٹرکشنز دے رہا ہے، خبردار تم نہ آئندہ ایسی باتیں کی، مت کرنا کبھی ایسی باتیں اگر تم مومن ہو. تو بات تو اف کی ہے، اف یو آر اے بلیور. اگر مومن ہو تو نہیں کرو گے، منافق ہو تو ضرور کرو گے. تو ہم سب مسلمانوں کے لیے یہاں پر وارننگ ہے کہ کسی قسم کے اسکینڈل، کسی قسم کی رومر کو پھیلانے میں ہم مددگار نہ ہوں. کوئی ہمارے سامنے اس قسم کی باتیں شروع کرے، آپ فوراً کہہ دیں کوئی فائدہ نہیں ان باتوں کا، میں نے تو کوئی عیب نہیں دیکھا فلاں شخص کے اندر. لوگوں کے ساتھ اچھا گمان، اچھی سوچ رکھنی چاہیے. باتوں کا رخ موڑ دیں. جس شخص کی برائی ہو رہی ہو اس کی کسی اچھائی کا ذکر شروع کر دیں. سورہ حجرات میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، وہاں اصول دے دیا گیا ہے کہ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان. ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے. اچھا بعض دفعہ لوگ جو بات شروع کرتے ہیں نا بہت ہی ایسے ہارملیس طریقے سے، وہ فلاں جو ہے وہ ملک سے باہر کیوں چلا گیا، اب وہ آپ کو چٹکیاں لیتے ہیں کہ آپ کچھ کہیں. آپ کہیں ہمیں کیا پتا، اللہ بہتر جانتا ہے، بات ختم. اس قدر مایوسی ہوتی، سب کے منہ لٹک جاتے ہیں. کہتے ہیں جی فلاں کا یہ کیا ہو رہا ہے، آپ کہیں ہمیں کیا پتا، اللہ بہتر جانتا ہے. اس کینڈلز ہی کی بات ہے. لوگوں کو جھگڑا فساد، یہ جو ڈسکارڈ جس کو ہم کہتے ہیں نا، وہ لوگوں کو اچھی بہت لگتی ہے. کسی بزرگ کا واقعہ ہے کہ لوگوں کے علم میں یہ بات آئی کہ ان کی اپنی بیوی سے نہیں بنتی. لوگوں نے پوچھ گچھ شروع کی، کچھ کھوج کریت شروع کی کہ بھئی کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بیویوں کے لیے لباس کی طرح ہیں، ہمیں زیب نہیں دیتا کہ اپنی بیوی کا ہم عیب کسی کے سامنے کھولیں. سب بیچارے چپ ہو گئے ہوں گے مایوس ہو کے. کچھ عرصے بعد ان کی طلاق ہو گئی. اب پھر لوگ آئے پوچھنے کے لیے کہ بھئی کیا وجہ ہوئی، کیوں طلاق ہوئی. تو ان بزرگ نے جواب دیا کہ پرائی عورتوں سے مجھے کیا مطلب. کسی نہ کسی طرح بات کو ٹال دیں، اضافہ نہیں کریں. ڈو ناٹ ایڈ فیول ٹو فائر. ایندھن مت ڈالیں. اسکینڈل جو ایک آگ کی طرح پھیلتا ہے، اس کا ایندھن الفاظ ہوتے ہیں. الفاظ نہیں ہوں گے تو ایندھن نہیں ملے گا، اس کو چیز نہیں پھیلے گی، اپنی موت آپ مر جائے گی. تو فرمایا کہ دیکھو اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے واضح فرماتا ہے، اللہ علم والا حکمت والا ہے. آگے فرمایا آیت 19-20، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ الرحیم. جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا شفیق اور رحیم ہے، یعنی تو یہ چیز جو ابھی تمہارے اندر پھیلائی گئی تھی بدترین نتائج دکھا دیتی. انتہائی اہم آیت ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. وہ لوگ جو کہ پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس چیز کی کہ مومنوں کے اندر فحش پھیل جائے، فحاشی پھیل جائے. فرما دی ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. جب گناہوں کو، اور گناہوں میں سے بھی خاص کون سا گناہ، فحاشی، لیوڈنس، بے حیائی، جب ان چیزوں کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، ان کو آنر کیا جاتا ہے، ان کی عزت افزائی کی جاتی ہے، انکریج کیا جاتا ہے، حوصلہ افزائی، رسپیکٹ ان کو جب شو کی جاتی ہے، تو لوگوں کے اندر بے حیائی پسندیدہ قرار پاتی ہے. اور گناہوں کی جب پبلسٹی ہونے لگ جائے
تو سب میں وہ چیز عام ہو جاتی ہے، سب انکریج ہوتے ہیں، سب کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اگر بے حیائی کا، برائی کا، زنا کا اگر شہرہ ہونا ہی ہے، اگر اس کی تشہیر ہونی ہی ہے، پبلسٹی ہونی ہی ہے، تو پھر گناہ کے ساتھ ساتھ سزا کی شہرت بھی ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں میں اس گناہ کی طرف رجحان پیدا ہونے کے بجائے اس کے انجام کا خوف، انجام سے عبرت پیدا ہو۔ اگر زنا کا چرچہ ہو معاشرے کے اندر تو رجم کا چرچہ ضرور ساتھ ساتھ ہو، 100 کوڑوں کا چرچہ ضرور ساتھ ساتھ ہو، تاکہ زنا پرکشش لگنے کے بجائے بھیانک لگنے لگ جائے۔ اس لیے کہ گناہ ہیں تو بڑے پرکشش، انجام ہے ان کا گناہوں کا جو اس کشش کو نکال دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ پانی کی مثال لے لیں، وہ گناہ تو نہیں ہے پانی پینا، پانی کے اندر کشش ہے انسان کے لیے، یا شربت ہے، شربت کے اندر کشش ہے انسان کے نفس میں۔ لیکن اگر کوئی یہ بتا دے کہ اس شربت کے اندر زہر ملا ہوا ہے تو کشش کے باوجود اس شربت کو استعمال نہیں کرے گا انسان، اس لیے کہ انجام کا خوف جو ہے وہ اس کشش کے اوپر غالب آ جائے گا۔ تو گناہوں کو جب بھیانک انجام کے بغیر معاشرے کے اندر شہرت دی جاتی ہے تو لوگ بکٹر دوڑ پڑتے ہیں ان کی طرف۔ تو لہٰذا انجام کو سامنے رکھنا چاہیے کہ دنیا میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی خوفناک انجام ہے۔ یہ جو گناہ ہوتے ہیں، خاص طور پہ بے حیائی، لیوڈٹی، یہ معاشرے کے زخم ہوتے ہیں۔ ان کاموں کو کرنے والے دراصل معاشرے کو زخمی کر رہے ہوتے ہیں، معاشرے کو بیمار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اگر کسی جگہ یہ واقعہ پیش آ گیا، یہ زہر آ گیا، بے حیائی کہیں ہو گئی، اس کا مقابلہ کیجئے سانپ کے کاٹنے سے۔ سانپ جس جگہ ڈس لیتا ہے یا زخم جس جگہ لگتا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ جہاں سنیک بائٹ ہو جائے جس جگہ پر، اس جگہ کو آئسولیٹ کر دیتے ہیں نا۔ پوری کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس زہر کو وہیں روک کر اس کا علاج کر دیا جائے، کس کر باندھ دیتے ہیں تاکہ پھیلنے نہ پائے۔ خون کے ساتھ پورے جسم میں اگر وہ زہر پھیل گیا تو اس شخص کی موت واقع ہو جائے گی۔ تو بالکل اسی طرح جیسے کہ خون زہر کو جسم میں پھیلاتا ہے، اسی طرح آج میڈیا ہے جو اس بے حیائی کے زہر کو معاشرے کے کونے کونے میں پہنچا دیتا ہے لے جا کر۔ اس گندگی کو، اس زہر کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے، تشہیر کی ضرورت نہیں، اس کی پبلسٹی نہیں ہونی چاہیے، پبلسائز نہیں کرنا ہے، اس کو کنٹین کر دینا ہے۔ اور جو لوگ فحاشی کو پھیلانا چاہتے ہیں وہ معاشرے کے قاتل ہیں۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ فحاشی کی شہرت ہو وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اس سے اخلاقی برائی پھیلے گی معاشرے کے اندر، اور اخلاقی برائیاں جب پھیلتی ہیں تو جسمانی برائیوں کا بھی سبب بنتی ہیں۔ ایڈز کے اوپر اتنا رونا رویا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ کیوں نہیں بتاتے کہ وجہ کیا ہے، اور اس وجہ کو دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ عجیب حال ہے کہ ایک طرف سے تو سانپ سے ڈسوایا جائے کسی انسان کو، اور دوسری طرف اینٹی سیرم ڈالا جائے جسم میں۔ یہی آج کی تہذیب کا ڈیلیما ہے، آج کا پرابلم ہی یہ ہے۔ فحاشی کو پھیلائے جاتے ہیں ایک طرف سے، خوب ہے، حوصلہ افزائی کرتے ہیں اس کی، اٹس کول ٹو بی بیڈ وہ کہتے ہیں، انکریج کرتے ہیں، جو جتنا بے حیا ہو اس کو اتنا بولڈ اور کانفیڈنٹ کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایڈز کا علاج بھی بتاتے ہیں، اور ایڈز سے ڈراتے بھی ہیں، اور اس پہ پریشان بھی ہوتے رہتے ہیں کہ ایپیڈیمک ہو رہا ہے اور پینڈیمک ہو رہا ہے، 2010 2020 میں اتنا پھیل جائے گا۔ اگر اتنا ہی خوف ہے ان کو ایڈ کا تو علاج کیوں نہیں کرتے، کنٹین کیوں نہیں کرتے، برائیوں کو پھیلاتے کیوں ہیں، اس فحاشی کو کیوں شہرت دیتے ہیں؟ اور جو یہ شہرت دیتے ہیں ان کے لیے فرما دیا کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہم نے کی معاشرے کے نقطۂ نظر سے۔ اب فرد کے نقطۂ نظر سے اگر ہم بات کریں، ایک شخص ہے، اس سے کوئی فحش کام ہو گیا، برائی ہو گئی، بہت چھپا کر اس نے وہ کام کیا، چلیں زنا ہی کو لے لیں، چھپا کر زنا کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں چھپا رہا ہے؟ برا سمجھ رہا ہے تو نا، اس کی اخلاقی حس، اس کا مورل سینس زندہ ہے،
شرمندگی ہے اس کو، وہ ڈھیٹ نہیں ہے، اس کو احساس ہے، کانشیس ہے وہ کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. جب تک احساس ہے امید باقی ہے، کبھی نہ کبھی چھوڑ دے گا. اب آپ دیکھیں، بات تھوڑی سی آگے پیچھے ہو رہی ہے لیکن ڈسکس بھی کرنی ضروری ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ جو لوگ مغربی ممالک سے آتے ہیں، پاکستان یا سعودی عربیہ، وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اور کافروں میں کوئی فرق نہیں. جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہی پاکستان میں ہو رہا ہے، جو امریکہ میں ہو رہا ہے وہی سب سعودی عربیہ میں ہو رہا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ مسلمان تو ہپوکریٹس ہیں، وہ چھپا چھپا کے کرتے ہیں، اور وہ امریکنز جو ہیں وہ دے ناٹ ہپوکریٹس، وہ جو کرتے ہیں کھلم کھلا کرتے ہیں. یہ سنا ہے آپ نے؟ یہ تو عجیب الٹی گنگا ہے. یہ تو ایسی ہی بات ہے کہ کسی جگہ جانا اور کہنا کہ یہ عجیب یہاں منافق لوگ بستے ہیں، عجیب گٹر پہ ڈھکنے لگے ہوئے ہیں. بھئی کھلم کھلا گندگی بہے. امریکہ میں تو سب بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں، ان کے یہاں گٹر کھلے بہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں ان کو ڈھانکنے کی اس کے اوپر. یہ تو ایک ریالٹی آف لائف ہے، حقیقت ہے، اس کو کیا ڈھانکنا. یا یہ کہنا کہ فلاں جگہ لوگ اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں کہ وہ باتھ رومز میں دروازے ہی نہیں لگاتے. چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو پاکستان میں اتنے ہپوکریٹس ہیں لوگ کہ باتھ روم میں چھپ چھپ کے نہاتے ہیں. تو یہ ہپوکریسی کی بات ہے. ایک چیز ہے، ایک گندگی ہے، گندگی کو ڈھانکنا بہتر ہے کہ اچھالنا بہتر ہے. آپ لوگوں کے گھروں میں جاتی ہیں، آپ نے کبھی دیکھا کہ جو ان کا گاربیج کین ہے وہ ڈرائنگ روم کی زینت بنا ہوا ہو، یا وہ سیلڈ کے بجائے پہلے وہ ڈسٹ بن لا کر میز کے بیچ میں رکھ دیں؟ کہیں لو اس میں کیا چھپانے کی بات. یا ٹوائلٹ بول ہے وہ ڈرائنگ روم میں لگا ہو. ہم کو کتنی بری لگیں یہ باتیں، ہم کہیں توبہ کتنی گندی چیز ہے. یہ تو گندگی ہمیں گندگی لگتی ہے، لیکن جب گندی باتیں ڈرائنگ رومز کے اندر ہوتی ہیں تم کو ٹوائلٹ بول یاد نہیں آتا. کسی نے کہا اورل ڈائریا، یہ لفظ آپ نے سنا؟ اورل ڈائریا، کہ گندگی اور فحاشی جو ہے وہ نکلے جا رہی ہے منہ سے، اور اس کو بہت اچھا کہتے ہیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے. جس کی صفائی کی حس بالکل مر چکی ہے وہ کہے گا کہ گٹر کے اوپر ڈھانکنے کی ضرورت نہیں، کھلے گٹر بہنے دو. وہ کہے گا کہ ٹوائلٹ پہ دروازہ لگانے کی، واش رومز میں دروازے لگانے کی ضرورت نہیں، سب کھلے عام یہ کام ہونے چاہیے، اس لیے کہ سبھی کرتے ہیں. کوئی چھپا کے کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اندر حس موجود ہے، گندگی کی پہچان ہے، وہ گندگی کو کھلے عام نہیں کرنا چاہتا. اسی لیے ہم ڈسٹ بنس میں کچرا جو رکھتے ہیں اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، ڈھانک کے رکھتے ہیں، اس کی بو بھی نہ پھیلنے پائے. تو بالکل یہی بات ہے کہ اگر یہاں پہ لوگ وہ کام کرتے ہیں اور اس کو چھپاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندر ابھی حس موجود ہے، ایمان ہے، اس گندگی کو وہ گندگی سمجھتے ہیں. کھلے عام چرچا نہیں کرتے ان چیزوں کا، تو امید باقی ہے. اور گندگی کو، گندی باتوں کو جب کھلم کھلا کرنا شروع کر دیں، ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں تو ڈسکشنز ہو رہے ہیں، اور ٹی وی کے اوپر ٹاک شوز ہیں جو کہ آ رہے ہیں، اور کھلم کھلا اس پہ ہیومر جو ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے، اور طنز اور فحش مذاق ہیں جو کیے جا رہے ہیں، اور کہنا کہ دیکھو وہ تو کرتے ہیں تو کھلم کھلا کرتے ہیں. اللہ نے تو کہا ہے کہ تشیع الفاحشہ جو کرتے ہیں ان کے لیے تو عذاب علیم ہے. کھلم کھلا جب انسان اس طرح سے دوسروں کے سامنے گناہ کرتا ہے، اس کی حیا مر جاتی ہے، ڈھیٹ ہو جاتا ہے بالکل. جتنی گناہ کی شہرت ہوگی، جتنی زیادہ کسی کی بدنامی ہوگی، سیدھے راستے پر آنے میں وہ اتنی ہی بڑی رکاوٹ بنے گی. جو شخص ٹھیک ہونا بھی چاہے گا، لوگ اس کو اب ماضی اس کو بھولنے نہیں دیں گے. تو کوئی چھپ کر گناہ کرے وہ بہتر ہے. یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ گناہ کرنا اچھا ہے، گناہ ہی ہو گیا تو بہتر ہے کہ وہ چھپا رہا، بہتر ہے وہ ڈھکا رہا. اس طرح اخباروں کی زینت نہ بنے، اس طرح وہ ٹاک شوز کی زینت نہ بنے. بریکفاسٹ ٹیبل پر بیٹھ کے یہ باتیں کرنے والی نہیں ہے کھلم کھلا. انگلش میں کہاوت ہے کہ بیٹر 100 sins in the eyes of God than one sin in the sight of men. 100 گناہ سب سے چھپ کے اللہ کی نظر میں کر لے، ٹھیک ہے. ٹھیک سے مطلب ہے غنیمت ہے، بجائے کہ ایک گناہ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کرے. پاکستان جب لوگ آتے ہیں تو کھلے ہوئے گٹر بہت برے لگتے ہیں کہ دیکھو ذرا کیا گندے لوگ ہیں، کیا گٹر بہہ رہے ہیں یہاں پر. تو وہاں جو اخلاقی گٹر بہتے ہیں ان کے معاشرے کے اندر، اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے؟
عجیب بات ہے کہ یہاں تو وہ چیزیں بہت بری لگتی ہیں اور وہاں ان کے مورل ڈپریوٹی وہ بری نہیں لگتی. اس کو فوراً ڈیفینڈ کر کر کہتے ہیں کہ بھئی وہ تو بڑے اوپن مائنڈڈ ہیں, وہ ہپوکریٹس نہیں ہیں, وہ جیسے اندر ہیں ویسے باہر ہیں. اس کا مطلب کہ ان کی تو بالکل ہی اخلاقی موت واقع ہو گئی. پاکی ناپاکی کا فرق ہی ان کے سامنے نہ رہا. اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں گناہوں کے اوپر کہ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی. تو یہ تشیع الفاحشہ بالکل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. کسی کا گناہ اگر ڈھکا ہوا ہے اس کو ڈھکا رہنے دو, تجسس مت کرو. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کی برائیوں کی کھوج کرید میں پڑے رہنا یہ تو باقاعدہ پیشہ بن گیا ہے. یلو جرنلزم, ٹیبلوئڈز جس کو ہم کہتے ہیں. دلچسپی اس بات سے نہیں رہی کہ لوگوں کی چھپی ہوئی خوبیوں کی ٹوہ لگانی چاہیے. دلچسپی ساری کی ساری اس چیز میں کہ کون کتنے گناہوں میں ملوث ہے, کون زنا کر رہا ہے. وہ 7 سمندر کے اندر بھی گھس کے اگر زنا کرے گا تو وہ کیمرہ لگا کر تصویریں لے لیں گے اور پھر بڑی بڑی تصویریں وہ چھاپ دیں گے. یہ ڈسکشن جب ہم کرتے ہیں ٹیبلوئڈز کا, ہو نہیں سکتا کہ انگلش رائل فیملی کا خیال نہ آئے. کس چیز نے ان کو تباہ کیا؟ انہی ٹیبلوئڈز نے. اگر ان میں سے مثال کے طور پہ اگر کوئی کچھ کر ہی رہا تھا اس کو کرنے دیتے. اتنی جب اس کی شہرت کی تو گھر تباہ ہوا نا. دونوں شہزادوں کے گھر تباہ اسی سے ہوئے, اسکینڈلز کی وجہ سے. ہو سکتا ہے کہ اتنی پبلسٹی نہ کی جاتی تو میاں بیوی کا آپس میں کمپرومائز ہو جاتا, تعلق درست ہو جاتا. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی شہزادی کے ساتھ یا کسی شاہی خاندان کے ساتھ ایسا ہوا. افسوس اس بات کا ہے کہ گھر برباد ہوئے اور عزت کی, شرافت کی دھجیاں بکھیری گئیں. گھر گھر چرچا ہوا, گھر گھر وہ تصویریں پہنچیں میڈیا کے ذریعے سے. فائدہ کیا ہوا؟ اور اس سے برائی کو, بے حیائی کو انکریجمنٹ ملتی ہے, حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اپنے معاشرے میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرائم, اور خاص طور پہ جنسی نوعیت کے جرائم تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں. خاص طور پہ عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ان کی عزت کے معاملے میں تو آئے دن اخباروں میں خبریں چھپتی رہتی ہیں کہ واقعی دل انسان کا دکھ سے, تکلیف سے بھر جاتا ہے وہ خبریں پڑھ کے. کیا کیا زیادتیاں ہیں جو ہو رہی ہیں اور کیوں ہو رہی ہیں. کئی وجوہات اس کی گنوائی جاتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ جہالت بہت ہے, اس وجہ سے بڑھتی ہوئی آبادی ہے, یہ وجہ ہے. کلوزڈ کوارٹرز میں چونکہ رہ رہے ہیں لہٰذا زنا بڑھ رہا ہے, ریپس ہو رہے ہیں. پھر غربت بھی وجہ بتائی جاتی ہے. لا اینڈ آرڈر کا فقدان ہے, یہ بھی بتایا جاتا ہے. جتنی یہ باتیں ہیں ترقی پذیر ممالک کے جو مسائل جو بیان کیے جاتے ہیں سب درست ہیں, ایک بھی غلط نہیں. ان سب کا اپنا اپنا ایک حصہ, اپنا اپنا ایک کردار ہے زنا کی تشہیر کے اندر, زنا کے پھیلنے میں, فحاشی کے پھیلنے میں. لیکن اگر ان چیزوں کا یعنی کہ زنا کا اور فحاشی کا تعلق صرف ان فیکٹر سے ہوتا تو ترقی یافتہ ممالک میں تو یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے تھیں, وہاں تو فحاشی ہونی نہیں چاہیے تھی. ایک بنیادی وجہ جو ہے یہ بیان نہیں کرتے. یہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور وہ ہے کھلے اور فحش جرائم پر ڈرامے اور پکچریں بنانا. لہٰذا یہ فحاشی کی وبا پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہے. کچھ آپ لوگوں کو فیکٹس اینڈ فگرز بتائے گئے تھے 1995 تک کے. ابھی کچھ لیٹسٹ فگرز ہیں. 2001 میں یہ ورلڈ وائڈ فگر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر 3 میں سے ایک عورت جو ہے اس کو ریپ کا یا سیکشل اسالٹ کا تجربہ ہوا. سوچئے ذرا, یہ 2001 کا فگر ہے. 1 out of 3 women worldwide have experienced rape or sexual assault. She has experienced rape or sexual assault. امریکہ میں ہر 2.5 منٹ میں کوئی ایک جو ہے اس پر جنسی حملہ کیا جاتا ہے. Every 2.5 minutes. 5 سے 10% مرد وہ کہتے ہیں کہ بچپن میں ان کو ابیوز کیا گیا تھا. 2002 کی رپورٹ ہے, اور یہ رپورٹ تو بہت ہی کم کرتے ہیں. اور یہ ہم عورتوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے, یہ تو مردوں کی بات ہے, وہ بھی نہیں بچتے آج کل. ہم لڑکیوں کی عزت کی حفاظت کی بات کرتے ہیں, آج کل لڑکوں کی عزت کی حفاظت کرنا بھی بڑا کام ہو گیا ہے. اس کے بارے میں بھی بہت محتاط رہے انسان. اس کے بعد فگر یہ ہے کہ 30 سے 40% بیویاں
وہ کہتی ہیں کہ ہم نے شادی کے بعد اپنے شوہر سے بے وفائی کی ہے. یہ امریکہ کا فگر ہے. 30-40%. آپ سوچیں. جبکہ 1991 میں صرف 10% شادی شدہ عورتوں نے یہ اقرار کیا تھا کہ ہم نے شوہر کے ساتھ بے وفائی کی ہے. لیکن اب 30-40% اور 50% شوہر کہتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ بے وفا ہوئے ہیں. انفیڈیلٹی. پورنوگرافی جو اسٹیٹ ریونیو حاصل ہو رہا ہے $57 بلین ہے ورلڈ وائڈ. تشیع الفاحشہ آپ دیکھیں ذرا, اور 12 بلین تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہی صرف ہے. جو انٹرنیٹ کے اوپر تشیع الفاحشہ ہے, پون ویب سائٹ 4.2 ملین اس کا ریونیو ہے. یہ 12% آف ٹوٹل ویب سائٹس جو ہیں وہ پون ویب سائٹس ہیں. ویب سائٹس آفرنگ الیگل چائلڈ پون, بچوں کے کتنی ویب سائٹس ہیں؟ 100,000. جی, تشیع الفاحشہ. اور یہ کون پھیلا رہا ہے؟ یہ جن کو کہ ہم بہت ایڈمائر کرتے ہیں نا, وہ پھیلاتے ہیں یہ ساری چیزیں. ورلڈ وائڈ وزٹرز ٹو پورنوگرافک ویب سائٹس, یہ جو فحش ویب سائٹس ہوتی ہیں, کتنے لوگ دیکھتے ہیں؟ 72 ملین اینیولی. اور مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ بہت محتاط فگرز ہیں. 72 ملین اینیولی. یہ ویب سائٹس پر جاتے ہیں, پکچریں, میگزینز, وہ تو سب اس کے علاوہ ہیں, وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا حال ہے. ایک ایوریج ایج جو ہے کسی انسان کی کہ سب سے پہلے انٹرنیٹ پون کا ایکسپوجر ہو, جس کو انٹرنیٹ پہ وہ فحش تصویریں یا فحش مضمون دیکھے, 11 سال کی عمر پہ. یہ ایوریج ایج ہے. اور 12 سے 17 سال کے جو عمر کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ان سائٹس کو ہٹ کرتے ہیں, ان پر جاتے ہیں. اور اس سے کیا کچھ دنیا کے اندر اور پھیل رہا ہے. تو یہ وہاں اتنی فحاشی کیوں ہے؟ تشیع الفاحشہ کی حوصلہ افزائی ہے, اس لیے فلموں کے ذریعے سے, ڈراموں کے ذریعے سے, میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی کو عام کرنے سے کبھی بھی جرائم کنٹرول میں نہیں آئیں گے. کہتے کیا ہیں بعض دفعہ جو فلمیں بنائی جاتی ہیں, کہتے ہیں کہ ہم تو اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں. اویئرنیس میں اور پروپیگیشن میں بہت معمولی فرق ہوتا ہے. کسی چیز کے بارے میں علم دینا اور کسی چیز کی شہرت کرنا معمولی فرق ہے بالکل. دراصل برائیوں کی شہرت کر رہے ہیں. اویئرنیس کریٹ کرنی ہے تو قرآن سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں جو فحاشی کے بارے میں اویئرنیس کریٹ کرے. یہ تو شہرت کی بات ہے ساری. اب وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑا دکھ ہے, بڑا درد ہے کہ عورتوں کے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے, چلو ہم فلم بناتے ہیں اور ہم دکھاتے ہیں کہ دیکھو کیسے زیادتی ہوئی ہے عورت کے ساتھ. پھلن دیوی کا آپ نے نام سنا ہوگا, جو ڈاکو تھیں انڈیا میں, ان کے ساتھ بہت کچھ ظلم اور زیادتی ہوئی. ان پر کسی نے فلم بنائی اور وہ سب کچھ دکھایا جو ان کے ساتھ ہوا تھا. اس پر انہوں نے کہا جنہوں نے فلم بنائی ہے ان کی ماں کے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو یہ ایسی فلم نہ بناتے. حقیقت ہے نا. تو کیا ہوا مجھے بتائیں, جب اس پہ انہوں نے فلم بنائی اور لاکھوں کروڑوں انسانوں نے وہ فلم دیکھ لی, سب کے دلوں کے اندر عورت کی ہمدردی پیدا ہوئی. اس طرح ناچ کرنے سے اور اس طرح ڈرامے کرنے سے اور اس طرح فلمیں بنانے سے اگر عورتوں کے اوپر ہونے والے مظالم میں کمی آتی, دنیا پاک صاف ہو چکی ہوتی, سب عورتیں محفوظ ہوتی. لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں, کمی ہے کہ اضافہ؟ اضافہ ہے. اسی کے تشیع الفاحشہ کیا جا رہا ہے. انہیں کوئی مطلب نہیں عورت پر کیا ظلم ہو رہا ہے, ان کو تو فلم اور ڈرامے اور یہ جو ڈانس ریسیٹلز وغیرہ ہوتے ہیں اس سے پیسہ بنانا ہے. بات ساری پیسے کی ہے بس. ان کو پتہ ہے کہ جتنی فحاشی وہ ڈالیں گے اتنا زیادہ لوگ دیکھنے کے لیے آئیں گے, لوگوں کو اچھا لگے گا. اب آپ تصور کیجئے کہ ایک شخص ہے, وہ ایسی پکچر دیکھ کر سنیما ہال سے نکلا جس میں کہ کسی عورت کی بے حرمتی دکھائی, جو کہ سنا ہے, اللہ کی پناہ ہے, کہ ہر دوسری تیسری فلم کے اندر ایک گینگ ریپ دکھا دیتے ہیں وہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ پروڈیوسر کے, ڈائریکٹر کے, ایکٹر ایکٹریسز کے دل میں بہت انسانیت کا درد ہے, اللہ کا خوف ہے, تقوی ہے, تو وہ کر رہے ہیں. ان کو تو ٹکٹ بیچنا ہے اور کچھ نہیں, پیسہ چاہیے. اب وہ یہ سب کچھ دیکھ کر نکلا, عورت کی بے حرمتی. اب کیا وہ عورت کے لیے عزت کے, ہمدردی کے, احترام کے جذبات لے کر نکلے گا سنیما ہال سے؟ کبھی بھی نہیں. اس کے جذبات میں تو ایک ہیجان برپا ہوگا. ذرا موقع ملے گا وہ وہی سب کچھ کر گزرے گا جو اسکرین پر دیکھ کر آیا ہے.
اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ آج جرائم میں اضافہ ہو گیا، ورنہ پہلے بھی عورتیں کھیتوں میں کام کیا کرتی تھیں، پہلے بھی گھروں میں ملازمائیں ہوا کرتی تھیں، پہلے بھی سارے رشتے ہوا کرتے تھے. اس بلا کی گندگی پہلے کیوں نہیں تھی؟ اس لیے کہ تشیع الفاحشہ نہیں تھی. میڈیا نے جتنا بڑا کردار ادا کیا ہے، اللہ ان سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ انہوں نے کیوں ان چیزوں کو اس قدر گلوریفائی کر کے دکھایا، کیوں لوگوں کی ہمت افزائی کی. عشق کی، محبت کی داستانیں دکھائی جاتی ہیں فلموں کے اندر، دیکھنے والوں میں کیا فیلنگز، کیا کیفیات جنم لیتی ہیں. ہر لڑکی خود کو ہیروئن سمجھتی ہے، ایکٹریس سمجھنا چاہتی ہے، ہر لڑکا خود کو ہیرو سمجھتا ہے. لڑکیاں اسی طرح سے ناز، اسی طرح سے ادائیں دکھانا چاہتی ہیں جو کہ ہیروئنز کرتی ہیں، کہ کسی طرح لڑکوں کی توجہ کا مرکز بن جائے. اور جو لڑکی لڑکوں کی توجہ کا جتنا مرکز بنتی ہے اتنا ہی اس کو کامیاب سمجھا جاتا ہے، جو جتنی پاپولر ہو. سیلف کانفیڈنس نام ہی اس چیز کا رکھ دیا کہ کتنے لڑکے ہمیں پسند کرتے ہیں. ویلنٹائنس ڈے پر کتنوں نے کارڈ دیے، کتنوں نے گلدستے بھیجے، وہی لڑکی جو ہے وہ بڑی کامیاب سمجھی جاتی ہے. اور شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کا افیئر ہونا ایک بنیادی انسانی حق کے طور پہ آج پیش کیا جاتا ہے، بیسک ہیومن رائٹ. کتنا خوبصورت بنایا ہے گناہ کو. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے ان کے برے اعمال بہت سجا دیے. اور یہ سب انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہے، بڑے بڑے کیچی ٹائٹلز ہیں. گانوں کے اندر بھی ذکر ہے تو رومانس کا، اور فلمیں ہیں اور ڈرامے ہیں، وہی لو سٹوری پٹی ہوئی، وہی دہرا کے وہی مختلف رنگوں کے اندر سامنے آتی رہتی ہے. اور ہم نے تو یہ پڑھ لیا کہ مومن کی شایان شان نہیں کہ اس طرح کے اخلاقی فساد میں وہ کسی بھی طرح سے ملوث ہو. پھر ایک اور اینگل دیکھیں تشیع الفاحشہ کا. دیکھیں فحاشی کو روکنے میں بہت بڑا کردار والدین ادا کرتے ہیں نا. بزرگ وہ اگر خود بھی کرتے تھے، اپنی کم از کم اولاد کے لیے نہیں چاہتے کہ اولاد کسی گندے کام کے اندر ملوث ہو، انوالو ہو. بلکہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو مرد اپنے زمانے میں بڑے رنگین مزاج تھے وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زیادہ ہی سخت ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں نا کہ کیا تماشا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. وہ تو بہت زیادہ بچا کے رکھتے ہیں اپنی بیٹیوں کو کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی وہ سلوک نہ کرے جو میں کسی کی بیٹی کے ساتھ کر چکا. زیادہ ہی محتاط ہوتے ہیں. اب فلموں نے کیا دکھایا؟ فلموں نے سب سے بڑا جو ولن بتایا وہ ماں باپ کو بتایا. قرآن تو اتنا زور دیتا ہے والدین کی عزت پر. انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو پیش کیا گیا اس میں اپنے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ والدین کو بتایا گیا. خوشیوں کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تو وہی ہیں، اور ان کی نافرمانی کے بغیر تو ارمان پورے ہو ہی نہیں سکتے. فلموں میں دکھاتے تھے کہ ایک لڑکی جو ہے، اب اس کی امی نے منع کیا کہ تم فلاں لڑکے سے نہیں ملو گی. اب اتنا غصہ آتا ہے سب لوگوں کو جو پکچر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عجیب اماں کیوں نہیں جانے دیتی ہیں اس کو. رات کے 12 بجے وہ باغ میں جا کر ناچنا چاہتی ہے لڑکے کے ساتھ، تو جانے دیں. عجیب ہے، جھنجھلاہٹ چڑھتی ہے. اب وہ بیٹا ہے، وہ طوائف سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیوں نہیں کرنے دیتے؟ خیال آتا تھا نا، اتنے بے وقوف تھے پہلے. اور غصہ آتا تھا اماں اور ابا کے اوپر کہ کیسے ہیں یہ. اب جب اپنے بچے آگے آئے اور کوئی اگر کہے کہ اب تم اجازت دے دو اپنی بیٹی کو کہ وہ رات کے 12 بجے فلاں باغ میں فلاں لڑکی کی گود میں جا کے لیٹ جائے اور وہ اس کے بالوں میں پھول لگائے اور اس کے سر میں ہاتھ پھیرے، ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں. ہم کہیں کہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے. ہے نا حقیقت؟ تو کتنا کانٹرڈکشن ہے انسان کے نیچر میں اور جو دکھایا جا رہا ہے. تو جو خود نہیں چاہتے اپنے لیے، وہ جا کے ایسی فلمیں کیوں دیکھتے ہیں، یا ایسی فلموں کو پسند کیوں کرتے ہیں، یا اخباروں میں اتنے بڑے بڑے اشتہارات کیوں آتے ہیں ان کے لیے. بعض دفعہ والدین کہتے ہیں کہ چلو ہم کوئی پکچر دیکھتے ہیں، تشیع الفاحشہ، گندی پکچر، گندی موویز جن کو کہا جاتا ہے. اور جب بچے کہتے ہیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کہتے نہیں بچوں کے دیکھنے کی نہیں ہے. اب مجھے بتائیں کہ بچے اتنے بھولے ہیں کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ امی ابا جو رات 2 بجے دیکھ رہے ہیں تو کیا نیشنل جیوگرافک دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے، نہ کوئی درس سن رہے ہیں، یہ جو ہم سے کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے نہیں ہے، فار ایڈلٹس اونلی، نعوذ باللہ. تو کیا بچوں کو نہیں پتا
تو جو چیز بچے نہیں دیکھ سکتے ماں باپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ بچوں کو تو پھر بھی نہیں پتا کہ یہ فحش ہے، ماں باپ کو تو معلوم ہے نا.